ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو پارٹ 2۔ تو جب میں نے والدہ سے بات کی، میں نے کہا اماں جان کہ پھر مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتائیں کہ میں کیا کروں۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ بیٹا، کیا اپنے خوابوں میں ہر چیز کو اپنی دسترس میں رکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل، میں یہی چاہتا ہوں کہ میری ہر چیز میری اپنی مائنڈ کے مطابق ہو، اور میں جو چاہوں، جب چاہوں، جیسے چاہوں میں اسے خرید فرماؤں، اور جو چاہے میں اپنی لائف کے لیے اپنی مرضی سے میں ایکسپینس کر سکوں۔ تو انہوں نے کہا بیٹا یہ جاب نہیں کر سکتی، پھر جاب کو چھوڑ کر آپ کو جاب سے ہٹ کے جو آنا پڑے گا، یا تو وہ بزنس ہے یا مارکیٹنگ ہے۔ تو بزنس کے لیے آپ کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے، اور مارکیٹنگ کے لیے انویسٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک پروڈکٹ ہے، پروڈکٹ کو بیٹا باہر نکلیں، جتنی زیادہ سیل کریں گے اس پروڈکٹ سے اتنا کمیشن ارن کریں گے آپ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز مارکیٹنگ سے سٹارٹ لیا، اور ایک سیل ایجنٹ نے اپنے کاندھے پر ایک بیگ لٹکایا اور چل پڑا۔ میری زندگی کے ان معاملات، ان حالات میں میں نے تقریباً میری 8-8 10-10 دن میں نے گھر نہیں آتا تھا۔ صبح آنا ہے، نماز میں نے جا کر کہیں پڑھنی ہے۔ فجر کی نماز ہوتی تھی تو میرے گھر سے تقریباً 25 کلومیٹر دور ایک علاقہ ہے، میں نے وہاں پر پہنچ جانا ہے۔ 25 کلومیٹر سفر جو ہے میں نے صبح اس لیے کر لینا ہے کہ جب میں پہنچوں تو جس کلائنٹ کے پاس جا رہا ہوں وہ مجھے گھر مل جائے۔ تو ارلی مارننگ جاتا تھا تو پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ سم ٹائم ایسا ہوتا تھا کہ مسجد کے باہر بیٹھنا پڑتا تھا کہ ابھی اذان آئے گی یا نماز پڑھوں گا، اتنا جلدی نہ چلا جاؤں کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ تو ان ڈیز کے اندر میری پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ جب میں واپس آتا تھا، جہاں پر دوسرے لوگ 50-50 60-60 لوگ مل کے محنت کر رہے ہوتے تھے، اور محنت کے بعد وہ اس چکر میں ہوتے تھے کہ ہم اس بندے کو بیٹ کریں، اس کو ٹارگٹ کریں، وہاں پر میں ان سے کہیں آگے نکل جاتا تھا، کیونکہ میرا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں تھا، میرا مقصد میں خود تھا۔ میرا مقصد کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا یا کسی کو بیٹ کرنا نہیں تھا، میرا مقصد خود کو سٹیبل کرنا تھا، خود کو اپنی خواہشات کو پورا کرنا تھا۔ الحمدللہ وہ وقت آن پہنچا جب میں اپنی سارے ٹارگٹس، اپنی ہر اس چیز تک آ پہنچا کہ مجھے بار بار کہا گیا یا مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا سر آپ اس ڈپارٹمنٹ میں رہتے ہوئے، کیا آپ اس جگہ پر رہتے ہوئے، ایک سیکنڈ جی، تو اس وقت پہ آ پہنچا جب مجھے جس چیز کی ضرورت تھی وہ میں نے اپنی مرضی سے، اور میرے سینئر نے مجھے پوچھا کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ نے اپنے ٹارگٹس اچیو کر لی ہیں، کیا آپ پروموشن لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں سوچ کے بتاؤں گا۔ یہ وہ وقت تھا جس وقت کی میں نے پہلے دن تمنا رکھی تھی، کوشش کی تھی، اور جس وقت کی جستجو کے لیے میں گھر سے نکلا تھا۔ تو کچھ لوگ وہ تھے جو منتیں کر کے سینئرز کی، ان کے پیچھے لگ کے اس چکر میں تھے کہ ہمیں پروموٹ کر دیا جائے، اور میں وہ انسان تھا جسے ہیڈ آفس تک سے کال آئی کہ پلیز آپ پروموشن لیں۔ میں نے کہا بھی میں صحیح طرح سے اپنے آپ کو بھی سیلز ایجنٹ نہیں سمجھتا، میں چاہتا ہوں کہ اگر میں 10 لوگوں کو ملوں تو میں 10 لوگوں کو سیل کروں۔ ابھی جو میرا گراف ہے وہ میں 10 لوگوں کو ملتا ہوں تو 6 لوگوں کو سیل کر پاتا ہوں، 4 لوگ ابھی مجھ سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے۔ ابھی مجھے مزید اس کے لیے محنت کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا ماشاءاللہ آپ اپنے ٹارگٹس میں 100% اچیومنٹ پہ ہیں، جو میرے ٹارگٹ سے میں ان سے 200% انکریز پہ جا چکا تھا۔ میں نے کہا نو سر، مجھے پلیز 1 سال مزید چاہیے، میں ابھی کچھ اور بننا چاہتا ہوں۔ ابھی میں صحیح اس طرح سے سیلز ایجنٹ نہیں بنا، اور جب سیلز ایجنٹ نہیں بنا تو ابھی میں کسی ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے میں اپنی کسی بھی ایگزیکٹو پوسٹ کے لیے اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا۔
تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھ لیں، کبھی جو تقدیر ہے وہ دروازے پہ دستک دیتی ہے تو انسان کو چاہیے کہ ان ٹائم ڈور اوپن کر لے۔ میں نے کہا بالکل سر، آپ نے صحیح فرمایا، اگر تقدیر کو میں 1 سال کے بعد اگر نہیں بدل سکتا تو میرے خیال میں اگر ایگزیکٹو پوسٹ پہ جاتا ہوں تو میں اپنی ایگزیکٹو پوسٹ کو بھی 1 سال کے بعد مینٹین نہیں کر پاؤں گا۔ دین نیکسٹ ایئر کا سفر میں نے سٹارٹ لے لیا۔ نیکسٹ ایئر میں نے 400% انکریز کی، مینز کہ 10 لوگوں میں سے 9 لوگوں کو میں سیلز اپنی پروڈکٹ سیل کر پایا۔ آ گیا پھر وہی ٹائم، پھر لوگ لائنوں میں ہیں اور ہمیں خود ہیڈ آفس سے کالز آ رہی ہیں کیا پروموشن لیں۔ میں نے کہا نو سر، میں مزید 1 سال اور چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا یار تم کیا چاہتے ہو؟ آپ کا گراف 400% ٹارگٹ اچیو کر چکا ہے، آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا سر میں ابھی بھی 10 لوگوں تک نہیں پہنچا۔ انہوں نے کہا یار آخر ایسی کون سی چیز ہے جو آپ کو سیل میں 10% پر ہی جانے کے لیے بار بار موٹیویٹ کر رہی ہے؟ میں نے کہا سر میرے اندر ایک جستجو ہے، میرے اندر ایک کامیابی ہے جو پنپ رہی ہے، جو مجھے کہتی ہے کہ میں 10 میں سے 10 لوگوں کو سیل کر پاؤں۔ انہوں نے کہا دیکھ لیں آپ کی مرضی ہے، ہم تو آپ کو بار بار پروموشن کے لیے موٹیویٹ کر رہے ہیں اور آپ پروموشن کے حق رکھتے ہیں، اور آپ اس ٹائم پروموشن مل جائے تو ان ٹائم پروموشن آپ کو کل فیوچر میں بہت زیادہ فائدہ دے گی۔ میں نے کہا سر انشاءاللہ اگر میرے اندر ہمت اور میرے اندر کامیابی کا جذبہ ہوا تو انشاءاللہ 1 سال کے بعد پھر آپ مجھ سے ملیں گے اور آپ مجھے اسی طرح موٹیویٹ کر رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا چلیں بیٹا ٹھیک ہے۔ تو میں نے اپنا 3rd ایئرز کا ٹائم سٹارٹ لے لیا۔ تو پھر وہ جو 3rd ایئرز کا ٹائم تھا، وہ 3rd ایئرز کے ٹائم میں پھر اسٹرگل اسی سسٹم پر آ پہنچی، اسی سسٹم کو ہی لیتے ہوئے چل رہی تھی۔ تو پھر اس سسٹم کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے اپنا جو 3rd ایئر کا سٹارٹ لیا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس جگہ پر آن پہنچا جس جگہ کے سفر کے لیے میں نے پہلے دن قدم رکھا تھا کہ 10 میں سے 10 سیلز مجھے چاہیے۔ تو وہ پھر 10 میں سے 10 سیلز پر آ گیا۔ اس بار جو ٹارگٹ کی کنڈیشن تھی وہ 700% تھی، نہ 200% نہ 400%، 700% تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب مجھے خود کو فیل ہوا کہ اب میں نے اپنے لیے سیلز کا ڈپارٹمنٹ صحیح جوائن کیا۔ فردر پروموشن ہوئی۔ پروموشن کے ساتھ ساتھ انسان کے جو مینجمنٹ کے رولز یا مینجمنٹ کے جو ٹولز ہوتے ہیں یا مینجمنٹ کی جو ایک ہمارے اندر ایگزیکٹو ایک سسٹم ہوتا ہے، ایگزیکٹو پوسٹ پر بٹھا دینا ہی سب کچھ نہیں ہے۔ اس پوسٹ کو مینٹین کرنا، اس پوسٹ کو چلانا، اس پوسٹ کے لیے لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنا یا اس پوسٹ کے ساتھ خود کو آگے لے کے جانا، یہ اصل میں ہمارا میتھڈ ہوتا ہے اور اس میتھڈ کو ہی مارکیٹنگ کہا جاتا ہے۔ ہم سیلز ایجنٹ تو اچھے بن جاتے ہیں، ہم ایگزیکٹو پوسٹ پر اچھے آفیسرز نہیں بن پاتے۔ ہم میں سے بہت سارے دوست سیلز میں یہاں پر بھی مار کھا جاتے ہیں۔ ہم اگر ہمیشہ سیلز ایجنٹ رہتے ہوئے اپنے جونیئرز کے درد کو اس درد کے برابر دیکھیں گے جو درد ہم نے خود ورکر رہتے ہوئے فیل کیا تھا، تو ہم ایگزیکٹو پوسٹ کو بھی مینٹین کر پائیں گے۔ تو اس بات کے ساتھ میں تیسری